بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین سے مسلمانوں کا کیا رشتہ ہے؟ مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کی زمین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب وہ ہمارے جسم کی طرح ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو ہمیں اپنے جسم کے حصے سے کیوں نہ محبت ہو۔ اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہاں، بے شمار انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا ہے۔ مسلمانوں کی جاگیر ہے یہ۔ اسی شہر میں کئی معجزے ہوئے، اور اسی شہر میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اس شہر کا ذکر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے وہ قیامت کی علامات میں سے تھا کہ اسی فلسطین میں آئیں گے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات پر مسلمان فلسطین سے محبت کرتا ہے۔ اور اب فلسطین پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ جو لڑ سکتا ہے وہ لڑے، جو مال دے سکتا ہے وہ مال دے، جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کریں، اور ایک کام تو سب کریں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر ہم سب یہ کہیں کہ فلسطین کے لیے ہم سب بس دعا کر سکتے ہیں، دعائی کریں، تو یہ شیطانی جذبہ ہے اور یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک مرتبہ اس کے سپاہی نے خبر دی کہ شہر میں ایک بہت بڑا عالم آیا ہے، لوگ اس کے بہت چرچے کرتے ہیں، بہت زبردست بیان کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا بھیس بدلا اور حضرت کا بیان سننے چلے گئے۔ بیان کے ختم پر صلاح الدین ایوبی نے سوال کیا کہ یہ بیت المقدس کیوں نہیں فتح ہو رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے یہ سننا ہی تھا کہ فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کہ تم کون ہو، کس نے بھیجا ہے؟ وہ کانپنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ یہودی جاسوس ہے، جو یہ عالم کا بھیس بدل کر آیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جہاد سے روک رہا ہے اور دعا کا کہہ رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بد دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال ہے یہ کہ ہمارے نیک لوگ بد دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظالم تباہ ہونے کی بجائے مزید طاقتور کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہے یہ۔ دیکھو، اس وجہ سے کہ ہم نے عملی محنت کو چھوڑ دیا ہے اور صرف دعاؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو پھر غزوہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ بدر میں وہ دعا نہیں کر سکتے تھے؟ غزوہ خندق کیوں ہوا؟ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ یاد رکھنا، عملی محنت سے منزلیں ملا کرتی ہیں۔ جی ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر یہ کہا کرتے تھے، کاش یہ قول ہمارے رہبر و رہنما ہماری حکومت کو بھی سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ مسجد اقصی قید ہو اور میں مسکراتا پھروں۔ یہ جملہ کافی ہے۔ آج ہم کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کتنا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ فلسطین کے بچے اور فلسطین کی بچیاں اور مائیں اور بیٹیاں وہ کیسے چکی میں پس رہی ہیں۔ تو اس کے لیے میری دردمانہ گزارش یہ ہے کہ جس کے اندر لڑنے کی طاقت ہے وہ لڑے، جو مال دے سکتا ہے وہ ان کی امداد کرے، اور جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔